اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من حب حسینا۔ شہید انسانیت کے کیوز پروگرام کے 11ویں دن میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ امیہ نے جب حضرت ہاشم علیہ السلام کے مقابلے کا چیلنج دیا تو عرب کی روایت کے مطابق اس کا کیا فیصلہ ہوا اور بنی امیہ کو کیا سزا بھگتنی پڑی۔ روزانہ کی طرح آج بھی اس کیوز کا سوال یوٹیوب چینل کی کمیونٹی ٹیب کے اندر موجود ہے، وہاں پہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ناظرین، جب امیہ نے حسد میں آ کر حضرت ہاشم علیہ السلام کو مقابلے کا چیلنج دیا تو حضرت ہاشم علیہ السلام نے اپنی عمر اور رتبے کی وجہ سے پہلے تو انکار کیا، مگر قریش کے اصرار پر وہ اس شرط پر آمادہ ہوئے کہ جو فریق ہارے گا وہ جیتنے والے کو 50 اونٹ دے گا، اور جو مکہ کی زمین پر ذبح کیے جائیں گے، اور وہ 10 برس کے لیے جو ہارے گا اس کو مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ امیہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اس فیصلے کے لیے دونوں فریق قبیلہ خزا کے ایک مشہور کاہن کے پاس گئے جو اسکان میں رہتا تھا۔ اس کاہن نے جب دونوں کے خاندانی اوصاف اور کردار کا موازنہ کیا تو اس نے واضح طور پر حضرت ہاشم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دے دیا اور امیہ کے خلاف حکم سنایا۔ شرط کے مطابق حضرت ہاشم نے وہ 50 اونٹ حاصل کر کے مکہ والوں کے لیے ذبح کروا دیے، اور امیہ کو ذلت و رسوائی کے ساتھ 10 برس کے لیے مکہ سے جلا وطن ہونا پڑا، اور اس نے یہ عرصہ ملک شام میں قیام پذیر رہ کر گزارا۔ علامہ نکن صاحب لکھتے ہیں کہ یہ امیہ کی پہلی بڑی شکست تھی جس نے اس کے دل میں بنی ہاشم کے خلاف نفرت کو نسل در نسل منتقل کر دیا۔ اس کے بعد امیہ کی اولاد میں بھی یہی جبلت رہی۔ حضرت ہاشم کے بیٹے کے بعد ان کے فرزند جناب عبد المطلب کے دور میں امیہ کے بیٹے حرب بن امیہ نے ایک یہودی تاجر جو جناب عبد المطلب کے ہمسایہ تھا اس کو قتل کروا دیا۔ جیسے ہی اس نے اس کو قتل کروا دیا اور اس کا مال لوٹ لیا، جب جناب عبد المطلب نے اس کی گہری تفتیش کی تو قاتلوں کا تعلق حرب بن امیہ سے نکلا۔ عبد المطلب نے حرب پر دباؤ ڈالا، نفل کے کاہن سے ثالثی کرائی اور حرب بن امیہ کو مجبوراً اس قتل کے بدلے میں 100 اونٹوں کا قصاص دینا پڑا، یعنی خون بہا دینا پڑا، اور لوٹا ہوا مال اس کو واپس کرنا پڑا۔ علامہ نکن صاحب علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ یہ پے در پے شکستیں تھیں جن کی وجہ سے بنی امیہ کے دلوں میں بنی ہاشم کے خلاف بغض اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے بعد میں بعثت محمدی کی بھی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ ناظرین، تاریخ کا یہ تسلسل ہمیں بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہ معرکہ آرائی کی کتنی پرانی تھی۔ اب چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ جلدی سے ہمارے چینل کے کمیونٹی ٹیب میں جائیے، سوال لائیو موجود ہے، اس کا کمنٹس میں جواب دیجیے اور خوش قسمت انعام جیتنے والوں میں حصے دار بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں
آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔